جنرل صاحب، یہی سوال ہے کہ اب پاکستان کے پاس اگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت اگر باتوں سے نہیں مانتے، افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے چینلز ہم نے ایگزاسٹ کر لیے ہیں، کوششیں کر لی ہیں، جن ملکوں کا انفلوئنس ہو سکتا تھا، خاص طور پر جو ڈیفنس پیکٹ تھا اس کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب کا انفلوئنس ہوگا تو شاید وہ وہاں پر کام کرے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اجیت دوول کا انفلوئنس کچھ زیادہ کام کر رہا ہے افغان طالبان پہ، تو اب رستہ وہی کائنیٹک ہی ہمارے پاس بچتا ہے۔ دیکھیے اشفاق صاحب، بات اس طرح کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جی، یہ کوئی سٹیٹ تو ہے نہیں کہ پاپولر سٹیٹ کرافٹ سے یا ڈپلومیسی سے آپ ان کو امپیکٹ کر لیں یا ان کو سمجھا لیں۔ نمبر 2، ٹھیک ہے، یا تو وہ افغانستان کے لیے گورن کر رہے ہوتے نا کابل کو، اور افغانستان کے کوئی نیشنل پولیٹیکل آبجیکٹیوز ان کے سامنے ہوتے تو پھر بھی آپ ان کو کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ آنسریبل ہوتے پیپل آف افغانستان کو، کوئی ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے وہ ادھر پاور تک آئے ہوتے۔ دے آر دا چلڈرن آف کانفلکٹ، دے آر ڈپلومیٹک لنگو کہہ لیں، پولیٹیکل لنگو کہہ لیں، وہ ساری گن کے ساتھ ریوالو راؤنڈ کر رہی ہے، جو اسی کے محور اس کا بندوق ہے، تشدد ہے۔ اگر وہ پاور میں رہنا بھی چاہتے ہیں تشدد، اگر انہوں نے ری گین کی ہے پاور، بیک ٹو اس میں آئے ہیں تو کوئی ڈپلومیسی سے یا کوئی امریکہ کوئی ڈائیلاگ کر کے نہیں آئے، وہ جنگ سے انہوں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی، ایک فیک آرمی کریٹ کی گئی تھی افغانستان نیشنل آرمی کے نام سے، جس نے نہیں پرفارم کیا، نیٹو نے نہیں پرفارم کر سکے، نہ اپنا کوئی پولیٹیکل، نہ ڈپلومیٹک، نہ کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیو امریکنز کر سکے، تو یہ امبولڈن ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایزی وے ہے، پھر ملا اور ملیٹنٹ دونوں جو ہے وہ انلیگل سپیکٹرم کے ساتھ مل گئے، تو دے آر اونلی انٹرسٹڈ ان دی ٹیررزم اکانومی۔ اب وہ چاہے بھارت سے آئے، اسرائیل سے آئے، یہودی سے آئے، ہندو سے آئے، جس سے بھی آئے، سامنے شریڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے، شریعت نافذ کرنی ہے، اور چینج آف لائف پیٹرن چینج کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا۔ کوئٹہ کے اندر یا بلوچستان کے اندر ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر شامل ہو گئے ہیں جو انیمیکل فورسز ہے، کیونکہ وہاں پہ اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے، وہ ذرا سیریس لیول کی ہے۔ تو ابھی ایون بی ایل اے بی آر اے کی جو تشکیلیں، یا بلوچستان میں بھی تشکیلیں آ رہی ہیں، اور اگر 2 بی ایل اے کے لڑکے ہیں تو 7 سے 8 افغانی ہوتے ہیں، اور ماسٹر مائنڈ پلاننگ ساری اسٹرکچر سٹیٹ کر رہی ہے، تو دیز آر ناٹ نارمل، کوئی لوگ نہیں ہے یا اسٹرکچر نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے۔ یو ول ہیو ٹو کریٹ دی انوائرمنٹ، اور اس کے لیے جو آپ بات کریں لاتوں کے بھوت، لاتے بھی آپ سے 30 to 40% ہی ہے نا، ملٹری اپلیکیشن بھی 30 to 40% آف رسپانس ہے، باقی رسپانس ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، بہت ساری ڈومینز میں، ریجنل کنسنسس میں، انٹرنیشنل اپلیکیشن میں، برنگ یو ایس انٹو دی کانفلکٹ ان اے وے کہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ۔ 7.3 ارب ڈالر کا، 7.1 ارب ڈالر کا ویپن، ایمونیشنز، 30 سے 40 لاکھ کا ٹیررسٹ ہو گیا، جس کو ہم 2003 میں لڑ رہے تھے، جس کے پاس ایک کلاشنکوف ہوتی تھی، آج اس کے پاس اکوپمنٹ ہے 30 سے 40 لاکھ کا، وہ اکوپڈ ہے، تو یہ آرمی اس کو لڑ رہی ہے، لڑ لے گی، اب بھی لڑ لے گی، امپیکٹ بھی کر لے گی، لیکن جو باقی ڈومینز ہے، سوشل سائنسز کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں کرنی، اور یہ اتنی ہے کہ ٹیمپریری آپ اس کو ختم کریں گے اور پھر یہ فار ایور ختم ہو جائے گا، یہ پروسیس ہے، اس پروسیس نے کمپلیٹ ہونا ہے، ایک سائیکل نے کمپلیٹ ہونا ہے، وہ سائیکل آپ نے سٹیٹ نے کمپلیٹ کرنا ہے، اینڈ پروبیبلی کلیئرٹی ہے۔ اب اس کو اپلیکیشن کے اندر ڈالنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر 14 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنائیں اور پھر اگلے سیمینار کرتے رہیں کہ اس پہ عمل نہیں ہوا، اس پہ یہ نہیں ہوا، سب کو کہانیاں پورے پاکستان کو پتہ ہے جو ہم ابھی یہاں بیان کریں گے، یہ ہم نے کی ہے۔ ایک تو پہلو وہ ہے جس کی جانب، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ 7.1 بلین ڈالر کا جو امریکی اسلحہ افغانستان میں رہ گیا تھا، اب وہ کہیں نہ کہیں باجوڑ سائٹ پہ کاروائی ہو رہی ہو، کہیں پر بھی پاک افغان بارڈر پہ کاروائی ہو رہی ہو دہشت گردوں کی جانب سے، تو اس میں وہی ہمیں نظر آتا ہے، اور بڑا لیٹسٹ اس کی ویپنری ہے اس کی، اور بڑا پوٹنٹ اسلحہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کا نکلنا، اور اس کے بعد تربیت حاصل کر کے نکلنا، اور پھر کراچی تک پہنچنا، اس کے اندر ایک سہولت کاری کا بھی پہلو اپنی جگہ موجود ہے، اس کے تدارک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ستی صاحب، جو آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں، میں دوسرے کا پہلا جواب جو ہے دے دوں، اور یہ بار بار ہم کہتے آئے ہیں، اور بیسیکلی ان لوگوں کے لیے زیادہ تر کہتے ہیں جو اس ایریا سے یا اس ٹرین سے جو ہے وہ واقف نہ ہو۔ دنیا میں کسی جگہ پر بھی 2600 کلومیٹر کا ایریا اکیلا یونیلیٹرلی ایک ملک جو ہے وہ مین نہیں کر سکتا۔ آج آپ پوری فوج بھی وہاں پر جو ہے وہ ڈال لیں، اٹ ول ناٹ بی انف، کیونکہ
بارڈرز جو ہوتے ہیں یہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ مین کیے جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے دوسری سائڈ سے جب تک ول نہ ہو تو کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے. تو میرے لیے ایز اے پرسن جو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ غور سے جو ہے وہ دیکھتا ہے، میرے لیے کوئی اتنی اسٹانشنگ بات نہیں ہے کہ کوئی کیسے جو ہے وہ کراچی تک پہنچ گیا. ایک تو آپ ملک کے جو آپ اب جو ہے پاپولیشن ڈائنامکس دیکھ لیں، اور پھر کراچی کا جو ایک اربن جو ہے پورٹ ہے اس کو دیکھ لیں کہ اس میں الگ کتنی کتنی قسم کی ایتھنیسٹیز ہیں، اور پھر غربت کی شرح دیکھ لیں، اور پھر گریوینسز کا سٹرکچر بھی جو ہے وہ دیکھ لیں. تو اس میں کوئی دوسری بات ہے نہیں کہ اس کو ایکسپلائٹ جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کے جو ہے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے جو اکوپمنٹ کے حوالے سے ہے، اس میں بھی بہت زیادہ کلیئرٹی ہے. دیکھیں، ہم ہمیشہ ریفرنسز کے لیے جو ہے وہ ماضی کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہم نے 2001 میں یہ کیا تھا، اور 6 میں یہ کیا تھا، اور 14 میں یہ کیا تھا. دس از 2026. چیزیں بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے، اور اگر کائنیٹکس جو ہے وہ 40% ہے تو 60% جو ہے وہ پروپیگینڈا وارفیئر بھی ہے. پاکستان نے جو ہے وہ ریئیکٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور پاکستان کا موقف ہے بہت کلیئر کہ ہم نے بہت پریسیجن سے جو ہے یہ اسٹرائکس کیے ہیں تاکہ کولیٹرل کم ہو. لیکن پھر بھی اگر آپ گلوبل ہیڈ لائنز نکال کے جو ہے وہ دیکھ لیں، اس میں پھر بھی سویلین کیجولٹیز کی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، اور ڈاکٹر تصویریں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور ہر قسم کے جو ہے وہ طور طریقے اور حربے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو زاہد صاحب بات کر رہے تھے، کائنیٹکس جو ہے اس کا ایک حل ہو سکتا ہے. بلکہ ایک چیز میں ایک جگہ آپ موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، تو وہاں پر باقاعدہ یہ بتایا گیا تھا کہ بامبز جو یوز کیے جا سکتے ہیں وہ جنرل پرپز بھی ہو سکتے ہیں، وہ نقصانات ویسے بہت کرتے ہیں، اور اس کے اندر پریسیشن جو میونیشن ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی کولیٹرل تو نہیں ہوا. تو اتنی احتیاط جو ہے وہ سارے ستی صاحب وہ بہت کلیئرٹی ہے. اگر پاکستان نے سویلین جو ہے وہ کولیٹرل کرنا ہوتا تو پھر تو وہ بہت سارے طریقہ کار ہیں، تو پھر تو یہ اس طرح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر ایک فل فلیج جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع کرا دیتے. وہ پرپس وہ نہیں ہے. ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنا اور ٹارگیٹڈ اٹیکس کرنا جو ہے، پاکستان ہیز انف ایکسپیرینس. پچھلے تقریباً کوئی 21-22 سال سے ہم جو ہے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. وی ہیو اے وار ہارڈنڈ آرمی، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن جو پروپیگینڈا وارفیئر ہے اور جو اس کے لیے ٹولز ہیں، وہ اکیلے افغانستان کی بس کی بات نہیں ہے. آل آف دیز، اور اگر آپ یہ پورا وشس سرکل جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے آپ کو وہی سارے ممالک نظر آئیں گے جن کا آپ نے ذکر کیا ابھی کہ وہ اس ساری گیم کا حصہ ہے. کرتا کوئی اور ہے، ایمپلیفائی کوئی اور کرتا ہے، اور اس کو نیکسٹ سٹیج تک جو ہے وہ کوئی اور لے جاتا ہے. سو اٹس این انٹرنیشنل نیکسس، اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ جو چائنا اور یو ایس اور پاکستان کا پرٹیکولرلی جو نیو فاؤنڈ لیوریج ایٹ لیسٹ جو ہم ڈپلومیٹکلی اسے جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، اگر تو وہ ہماری اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ نو واٹ وی آر ویٹنگ فار. آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو لیوریج دیٹ. یہ سارے لوگوں کو کھینچ کر جو ہے اس طرف لے کر آنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ ریزالو کرنے، ورنہ تو کراچی اور بلوچستان جو پاکستان کے اکنامک ہیبز ہیں اور آپ کی 65% فیوچر کی اکانومی اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائنٹ ہے، ان پیریفریز کو جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. آج وہ اٹیک کر رہے ہیں اور انہی ایریا سے آ رہے ہیں جو پوری دنیا جس کو جانتی ہے.